بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مصباح ہے اور میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اسلام از دا پاتھ وے۔ امید ہے کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم سورہ مائدہ کے بارے میں جانیں گے کہ سورہ مائدہ کی کیا کیا خصوصیات ہیں اور سورہ میں کیا کیا چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ سورہ مائدہ ایک مدنی سورہ ہے جس میں 120 آیات ہیں۔ اس سورے کو ہم 6 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں تاکہ ہم اس کو سمجھنے میں آسانی ہمیں ہو۔ اس سورے کو ہم جو حصوں میں بانٹیں گے وہ اس کے آیات کے لحاظ سے بانٹیں گے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے لے کے 11 تک ہے۔ اس میں سورے کے کچھ معاہدوں کا ذکر کرتی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے فرض پورے کرنے چاہیے، اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی نہیں کرنی اور اکٹھے ہو کے نیک کام کرنے ہیں اور اکٹھے ہو کر برائی سے بچنا چاہیے۔ اللہ نے مردہ جانور کھانے سے منع فرمایا ہے، سور کے گوشت سے منع فرمایا ہے اور ایسے جانوروں کو کھانے سے بھی منع کیا ہے جس میں ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے، مگر اس میں ایسے حالات میں ہم کھا سکتے ہیں اگر بہت زیادہ مفلسی ہو اور بھوک ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ اسلام اب ایک مکمل مذہب ہے اور بتایا گیا ہے کہ دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرو، کیونکہ یہی حق اور سچائی کا راستہ ہے۔ اور اس سورہ میں ہمیں وضو اور تیمم کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ وضو کیسے کرنا ہے، اس کے کیا کیا فرائض ہیں اور ہم نے تیمم کا طریقہ کیا ہے وہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا حصہ آیت نمبر 12 سے لے کر 32 تک ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مائدہ کرتے ہیں کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو اور تمام پیغمبروں پر یقین کرو۔ اللہ فرماتا ہے کہ سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک ہے اور کسی کو اللہ کا بیٹا بتانا ہے۔ اللہ عیسائیوں اور یہودیوں کو اس بات کو مکمل جھوٹ کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے۔ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو پاک زمین میں داخل ہونے کو کہا جو فلسطین ہے، مگر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو جھٹلایا اور سخت غرور کا مظاہرہ کیا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے بارے میں بتایا جنہوں نے حسد کی وجہ سے قتل کیا، اور یہ پہلا قتل تھا اور ایک انسان کی قتل ساری انسانیت کا قتل ہے۔ تیسرا حصہ جو آیت نمبر 33 سے لے کے 40 تک ہے، اس میں مختلف سزاؤں کے بارے میں بتایا گیا ہے، جیسے وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور جھوٹ اور فساد پھیلاتے ہیں اور چوری کرتے ہیں۔ اللہ مومنوں کو فرماتا ہے کہ سیدھی راہ پہ رہنے کی جدوجہد کرتے رہو۔ چوتھا حصہ آیت نمبر 41 سے 86 تک کی آیات پہ مشتمل ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ کیسے بنی اسرائیل چوری کرتے، سود کھاتے اور اللہ اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ اللہ مسلمانوں کو خبردار فرماتا ہے کہ اگر انہوں نے اللہ کا راستہ چھوڑا تو وہ ذلیل ہوں گے، اور اچھی جزا وہ مسلمان پائیں گے جو اچھے کام کرتے ہیں، اور اللہ ان سے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ نیکوکاروں کے ساتھ اچھے اور بدکاروں کے ساتھ برے ہیں، اور وہ اللہ کے لیے جنگ کرتے ہیں اور صرف اسی سے ڈرتے ہیں اور لوگوں سے کبھی نہیں ڈرتے۔ اگر عیسائی اور یہودی تورات اور انجیل کے احکام کو مانتے تو انہیں دنیا کی ہر آسائش اور آرام میسر ہوتا۔ اللہ نے عیسائیوں کے بارے میں بتایا جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تو وہ بہت بڑا گناہ کرتے ہیں۔ پانچواں حصہ جو کہ آیت نمبر 87 سے 108 تک کی آیات پہ مشتمل ہے، اس میں اللہ ہمیں حلال اور حرام کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو کام اور چیزیں حرام قرار دے دی گئی ہیں ان کو کبھی بھی حلال بنانے کی کوشش مت کرو۔ اللہ فرماتا ہے
کہ وعدوں کی پاسداری کرو اور کبھی بھی وعدہ خلافی نہ کرو۔ ہر طرح کا جوا لگانا منع کر دیا گیا ہے، کیونکہ جوا شیطان کا کام ہے جو ہمیں سیدھی راہ سے گمراہ کرتا ہے۔ احرام کی حالت میں جانوروں کا شکار مت کرو، ماں سوائے پانی کے جانور کے۔ برائی اور اچھائی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ سفر کے دوران وصیت کیسے بنائی جائے۔ چھٹا اور آخری حصہ آیت نمبر 109 سے 120 تک کی آیات پر مشتمل ہے۔ ان میں اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ اور واقعات بتاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کئی معجزات دکھائے، لیکن بنی اسرائیل نے انہیں جادوگر کہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں نے ان پر ایمان لایا اور ان کے لیے ایک معاہدہ آسمان سے اتارا گیا جو کہ ایک دسترخوان تھا، اور یہ ایک معجزہ تھا جو ان کے لیے اللہ کی طرف سے اتارا گیا، جس سے انہوں نے خوب مزے سے کھانا کھایا۔ اللہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ یہ لوگ کیوں تمہیں اپنا معبود سمجھتے ہیں، تو وہ فرمائیں گے کہ میں نے ایسی کسی بھی چیز کی اجازت نہیں دی کہ وہ میری عبادت کریں، اور صرف اللہ ہی کی عبادت کا حکم اور پیغام دیا گیا۔ اس پورے سورے کی تفسیر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سورہ دو اہم حصوں کو کور کرتی ہے۔ پہلا حصہ ایک مسلمان کو سماجی، اقتصادی، قانونی لاز کو کیسے پورا کرنا چاہیے اس کے بارے میں ہے، اور دوسرا اہل کتاب کے بارے میں ہے کہ ان کی بری حرکتوں کی نشاندہی کرواتا ہے اور انہیں سدھرنے کا درس دیتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سورہ مائدہ کی یہ ساری تفسیر اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اسے ضرور سے سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک بھی کیجیے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سارا کچھ اچھا لگا ہوگا۔ تو اجازت چاہتی ہوں، کسی اور سورہ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔